ناگہانی مصائب یعنی اچانک آنے والی پریشانی سے بچنے کا وظیفہ۔ قرآن مجید کی بلندی کیا چیز ہے اور تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا 24واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کی مختصر فضیلت کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی فضیلت میں مزید 4 احادیث مبارکہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح پچھلے سبق میں کہہ چکا ہوں، یوں تو قرآن مجید کا ہر حرف برکتوں والا ہے، فضیلت والا ہے، لیکن چونکہ ہمارا سبق سورہ بقرہ کا ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر مبارکہ ہماری چل رہی ہے، تو سورہ بقرہ کی چند فضیلتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو مردہ لوگوں کا گھر نہ بناؤ، فرمایا اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو۔ اب یہاں اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو سے مراد کون سی عبادت ہے؟ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے مسجد میں جا کر۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، یہاں سے مراد نفلی عبادت ہے کہ نوافل اپنے گھر میں ادا کریں، نوافل کی کثرت کریں گھر میں، تاکہ آپ کی آل اولاد میں نماز کی محبت پیدا ہو، نوافل کی محبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی محبت پیدا ہو۔ اس لیے نفل عبادت گھر میں ادا کرنی ہے اور نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، غور کیجئے کہ یہ کس قدر فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے کہ جس گھر میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ مزید اس کی فضیلت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا، وہ ناگہانی مصائب یعنی اچانک آنے والی پریشانی کے لیے کافی ہوں گی۔ تو جو چاہتا ہے کہ اچانک آنے والی پریشانی سے بچا رہے، محفوظ رہے، اس آنے والی پریشانی کا مقابلہ کر سکے، اللہ اس میں یہ قوت و طاقت پیدا کرے، تو وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی پابندی کرے، عادت بنا لے، انشاءاللہ اچانک آنے والی پریشانی کے لیے وہ 2 آخری آیتیں کافی ہوں گی۔ ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور فرمایا قرآن مجید کی بلندی فرمایا سورہ بقرہ ہے۔ کس قدر فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے کہ قرآن مجید کی بلندی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے، اسی سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جسے قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار کہا جاتا ہے، اور فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کیجئے، لیکن اپنی عادت بنائیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی، تاکہ اس کی فضیلت برکت آپ کو مل سکے۔ کہ فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، قیامت والے دن یہ آیت الکرسی اس بندے کی شفاعت کرے گی، اس بندے کی بخشش کرے گی۔ تو معزز سامعین کرام،
تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی کی پابندی کیجئے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، تاکہ قیامت والے دن یہ آیت الکرسی، آیت مبارکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ ایک اور چوتھی اور آخری حدیث مبارکہ جس میں سورہ بقرہ کی شان فضیلت بیان کی گئی ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سال بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں دن کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، فرمایا 3 دن تک شیطان اس گھر سے دور رہتا ہے، شیطان اس گھر سے دور رہتا ہے۔ اور فرمایا جس دن میں اگر تلاوت کی جائے 3 دن تک شیطان دور رہتا ہے، اگر اس کی تلاوت رات میں کی جائے تو فرمایا 3 راتوں شیطان اس کے گھر سے دور رہتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جو چاہتا ہے اس کا گھر شیطان سے محفوظ رہے، وہ سورہ بقرہ کی کثرت کرے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ اس تلاوت مبارکہ کے صدقے سے، وسیلے سے اللہ پاک گھر میں برکت بھی عطا فرمائے گا، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اس کی فضیلت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ معزز سامعین کرام، جس کا گھر شیطان سے محفوظ ہوا، جس کے گھر شیطان سے محفوظ ہوا، انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی، بچے بھی نمازوں کے پابند ہوں گے، عبادات کے پابند ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ اور اللہ کی رسول کی پیروی کرنے والے ہوں گے، آپ کے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ کیونکہ شیطان ہی تو بنی آدم کا دشمن ہے۔ جب دشمن ہی گھر سے دور رہے گا، انشاءاللہ پھر ہر معاملے میں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید برکتوں والی کتاب ہے، رحمتوں والی کتاب ہے، اس کی تلاوت کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اللہ پاک اس جہاں میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔